بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، MB نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کا مشن چوک میں ٹریفک آگاہی کیمپ کا دورہ۔ ساہیوال سے جانتے ہیں ملک محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ملازمین اور شہریوں کے چالان مفت، ہیلمٹ تقسیم۔ ٹریفک مہم کا مقصد شہریوں کی سلامتی ہے، کسی کا کرمنل ریکارڈ بنانا نہیں۔ DPO ساہیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے مشن چوک میں منعقد کیے جانے والے ٹریفک آگاہی کیمپ کا دورہ کیا، جہاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ متعدد سرکاری ملازمین کے چالان بھی کیے گئے۔ DPO ساہیوال نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن اور IG پنجاب کی ہدایت کے مطابق ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور مہم اور عملی اقدامات جاری رکھیں گے۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے MB نیوز کے نمائندے مبشر شفیق چوہان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پنجاب مزدہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی ساہیوال پریس کلب رجسٹرڈ ساہیوال میں اپنے مطالبات کے حق میں عام پریس کانفرنس۔ ساہیوال پنجاب مزدہ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی مشترکہ کانفرنس۔ ساہیوال کارگو ایسوسی ایشن نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ 8 دسمبر کو گڈز ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ اور منی مزدہ کی پورے پنجاب میں پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی، اور جب تک پنجاب حکومت ہمارے جائز مطالبات پر عمل درآمد یقینی نہیں بناتی، تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی۔ پریس کانفرنس میں ساہیوال کارگو سروس ایسوسی ایشن ساہیوال کے سرپرست اعلیٰ ابو الکلام پریتم ترک مخازن شاہی، چیئرمین نوید مرتضیٰ بھٹی، نمبردار صدر چودھری محمد علی، سینئر نائب صدر وحید جٹ، نائب صدر محمد اقبال جنجوعہ، نائب صدر میاں عرفان، جنرل سیکرٹری محمد شفیق چوہان، انفارمیشن سیکرٹری بشیر احمد، لیگل ایڈوائزر رانا عبدالحکیم، وائس ایڈوکیٹ نائب صدر ملک سلیم، سرپرست اعلیٰ میاں شریف وٹو، نائب صدر جاوید بٹ صاحب، نائب صدر صابر پیا، اسپیکر چودھری شاہد، چیئرمین چودھری طیب انور سمیت ٹرانسپورٹ کی بڑی تعداد میں شرکت کیا۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں پولیس کا اسپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پولیس ٹیموں نے مختلف علاقوں سے خاتون سمیت 18 منشیات فروش ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 16 کلو گرام سے زائد چرس اور 8 کلو گرام ہیروین برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی، راجوع، کوٹ وساوا، لالیاں، چناب نگر، محمد والا، بھوانہ اور تھانہ لنگڑیانہ میں مقدمات درج۔ اس حوالے سے DPO ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا، ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف اسپیشل مہم کے تحت کریک ڈاؤن جاری ہے۔ منشیات کے مقدمات کی مزید معیاری تفتیش کو یقینی بنائے ہوئے ملزمان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ مزید خبرنامے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق ہاشم علی شاہ کاظمی، ضلعی صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ چنیوٹ و صوبائی چیئرمین MSF پنجاب نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت، سربلندی، استحکام اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ جو عناصر ملک پاکستان میں انتصار اور غلط فہمیاں پھیلا کر قوم اور سیکورٹی اداروں کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ رب العالمین ہمارے بہادر فوج جوانوں اور سیکورٹی فورسز افسران کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم ہمیشہ اپنے جوانوں محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انارکلی چرچ میں کرسمس کیک کاٹا اور چرچ کی سالگرہ کے موقع پر کرسمس کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر اقلیتی صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے خصوصی شرکت فرمائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں MB نیوز کے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ طرف سے سلام
جی ناظرین، آج میں موجود ہوں نارکلی پیرش میں، اور آج نارکلی اس پیرش کی سالگرہ بھی ہے، اور یہ مسیح یسوع کی آمد کے موقع پر اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اس موقع پر ہمارے صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ صاحب تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اس کیک کٹنگ کی تقریب میں شمولیت اختیار کی۔ تو ان سے جانتے ہیں یہ مسیحیوں کو اس خوشی کے موقع پر کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو میری طرف سے تمام ہماری کلیسیا کو، تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری کرسمس کی آمد ہے۔ پنجاب اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے کرسمس کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے۔ میں اس وقت نارکلی پیرش میں ہوں۔ 165ویں سالگرہ کی مبارکباد ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوشی کا سماں ہے۔ میں فادر صاحب کا، سسٹرز کا، بابو صاحبان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ہمارا دیتے ہیں، تو میری طرف سے تمام مسیحی بھائیوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ رمیش سنگھ اروڑہ نے بھی پوری مسیحی برادری کی اس خوشیوں میں شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے اس موقع پر تمام مسیحی برادری کو مبارکباد دی اور ان کی خوشیوں کو مبارک کہا۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، صادق آباد میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی کالج میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں طلباء کا حادثات سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے نجی کالج میں بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسٹوڈنٹ نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار میں خصوصی طور پر موٹر سائیکل پر سواری کرنے والے طلباء کو بڑی اسکرین پر حادثات کا شکار ہونے والے افراد تصویریں دکھا کر ان حادثات کے پیش نظر آنے کی وجوہات کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور اسٹوڈنٹس کو ٹریفک قوانین اور ضوابط بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے ہی حادثات کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بی نیوز کے رپورٹر میاں جمشید کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقہ کہنا کانچا کی حدود میں کانچا روڈ پر داتا علی حجویری ملک شاپ پر پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے دودھ کا معائنہ دودھ ٹیسٹ کیا، کیمیکل ملا اور خشک دودھ کی ملاوٹ کے شعبے میں 600 لیٹر دودھ ویسٹ کیا۔ داتا علی حجویری اونر پر غلط دودھ بیچنے کے جرم میں FIR دی گئی اور دکان کو سیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر فوڈ اتھارٹی افسران کا کہنا تھا کہ ہمارے DG صاحب کے احکامات کے مطابق کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی بھی غلط کام کرے گا یا دودھ وغیرہ میں ملاوٹ کرے گا تو کسی بھی طرح کی اس کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ صادق آباد تھانہ سٹی کی حدود میں فائرنگ کا ایک اور دل خراش واقعہ پیش آیا۔ احمد گارڈن کے علاقہ میں 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے جائے وقوع کا محاصرہ کر لیا۔ صادق آباد کے علاقہ احمد گارڈن میں پیش آنے والی اس لرزہ خیز واردات نے پورے علاقے کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں میاں بیوی اور ساس موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور ASP صادق آباد موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات جاری ہے تاکہ اصل حقائق سامنے لائے جا سکیں۔ تہر قتل کی واردات صادق آباد احمد گارڈن میں نامعلوم افراد کے گھر میں گھس کر فائرنگ سے گھر میں موجود میاں بیوی اور ساس کا قتل۔ 2 سال کی کم بشین بچی ملزمان کی فائرنگ سے معجزانہ طور پر محفوظ رہی۔ واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی سے محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گوریا کی زیر صدارت مین ہولز کور کرنے اور آوارہ کتوں کی تلفی سے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا نے مین ہولز کو چیک کرنے کے لیے ٹیمیں متحرک کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گوریا نے کہا کہ متعلقہ ادارے 2 دن میں سروس مکمل کر کے تمام مین ہولز کی تعداد کی نشاندہی کریں۔ مین ہولز کے بارے میں حقائق پر مبنی رپورٹ تیار کی جائے۔ سروس کے دوران مین ہولز کی تصاویر اور لوکیشن بھی نشاندہی کی جائے۔ اگر کسی جگہ مین ہولز ڈھکن خراب یا چوری ہو جائے تو فوری ڈھکن لگایا جائے۔ بلدیہ، ضلع کونسل اور لوکل گورنمنٹ کی ٹیموں کو متحرک کیا جائے۔
اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس حوالے سے گورنمنٹ ڈگری کالج آف اسپیشل ایجوکیشن سرگودا میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن سرگودا میڈم کلثوم منشا تھی۔ تقریب میں DEO اسپیشل ایجوکیشن فریاد حسین ڈوگر اور پرنسپل کالج حافظ ندیم حفیظ نے بھی شرکت کی۔ حافظ ندیم حفیظ نے کہا، اس پروگرام کا مقصد معذور بچوں کے حقوق، فلاح بہبود اور معاشرتی شمولیت کے بارے میں آگاہی پیش کرنا تھی۔ تقریب میں بچوں، والدین اور کمیونٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن سرگودا کلثوم منشا نے عالمی یوم معذورین کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ خصوصی بچوں کو بہتر سہولیات اور تعلیم کی فراہمی معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہکوٹ سے۔ MB نیوز کے سینئر رپورٹر زاہد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے محفوظ پنجاب کے ویژن کے مطابق ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور آگاہی مہم کا سلسلہ تیزی سے جاری۔ ننکانہ پولیس ٹریفک قوانین آگاہی مہم کو یقینی بنانے میں دن رات مصروف عمل ہے۔ تفصیلات کے مطابق DPO فراز احمد نے پولیس افسران کے ہمراہ شہریوں میں ٹریفک قوانین آگاہی مہم کے پمفلٹ تقسیم کیے۔ گزشتہ روز ضلع بھر میں ننکانہ پولیس کی جانب سے مختلف نمازوں کے اوقات میں مساجد کے باہر، شاہراہیں عام اور بازاروں میں ٹریفک آگاہی کے پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ DSPs، SHOs اور دیگر پولیس افسران کی جانب سے شہریوں کو ٹریفک قوانین کے مطابق آگاہی بھی دی گئی۔ کے سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ محمد رمضان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کا شعبہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے ایک تاریخ ساز قدم۔ پیرا ویٹرنری اسٹاف کے لیے بلا سود آسان اقدامات پر 164 موٹر سائیکلیں کی فراہمی کے سلسلہ لائف سٹاک کمپلیکس جوگی چوک میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نوید اسلم خان لودھی ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ساہیوال ڈاکٹر عرفان مشتاق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موٹر سائیکلز کی فراہمی سروس ڈلیوری کے معیار کو بہتر کرنے اور دور دراز علاقوں میں بر وقت ویٹرنری سروس کی فراہمی یقینی بنانے میں اہم کردار کرے گی۔ مزید خبرنامے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بیورو چیف ملتان محمد معظم جویا کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر وہاڑی حالی جاوید گوریا کی زیر صدارت ڈسپوزٹ ریزولوشنز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد افضال اور دیگر افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں 13 کیسز میں قبضہ، ملکیت اور ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فراقین کے موقف سنے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز، SDPOs اور ریونیو افسران ہر کیس کے مطابق حقائق پر مبنی رپورٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی۔ اجلاس میں متعدد کیسز میں حقداران کو فوری قبضہ دلوانے اور فیصلوں پر 100% عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انصاف ملنے پر سائلین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ریزولوشنز کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ مزید خبرنامے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ شادیوں اور تقریبات میں بلند آہنگ میوزک پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ قوالی نائٹ اور دیگر تقریبات میں لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر قانونی کارروائی کا حکم۔ شادی ہال کی طرح فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی لاؤڈ سپیکر کے غیر قانونی استعمال پر پابندی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ فارم ہاؤس اور گراؤنڈز میں بھی ون ڈش پر پابندی یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ ون ڈش اور لاؤڈ سپیکر کی خلاف ورزی کی صورت میں افسران شادی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور کا فیملی کو ہراس کرنے کا واقعہ، ASP گلبرگ رجندر میگھوڑا وال کی سربراہی میں SHO گلبرگ نے ٹیم کے ہمراہ ڈرائیور کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا۔ DIG آپریشنز نے اوورسیز پاکستانی کی آن لائن درخواست پر نوٹس لے لیا تھا۔ فیملی نے گلبرگ سے کینٹ جانے کے لیے آن لائن ینگو ٹیکسی بک کی تھی۔ ڈرائیور طفیل نے عزیز بٹی روڈ کے قریب فیملی کو ہراساں کیا تھا۔ SP ماڈل ٹاؤن شہر بانو نقوی کی SHO تھانہ گلبرگ تیمور عباس و ٹیم کو شاباش۔ اوورسیز پاکستانی نے لاہور پولیس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ SP ماڈل ٹاؤن شہر بانو۔ ساہیوال سے MB نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق
पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली और मुजरे सहित सुर्ख मिर्चों की फरोख्त पर 95 किलो जाली मिर्चों समेत दुकानदारों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मिर्चों की फरोख्त की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सब्जी मंडी में फर्दिया करियाना स्टोर पर छापा मारकर दुकानदार अब्दुल्ला को जाली सुर्ख मिर्चें फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और 95 किलो जाली सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली। मिर्चें तजर्बे के दौरान लेबोरेटरी ने मुजरे सेहत और बौसक करार दी, जिस पर पुलिस थाना सिटी ने फरहान खालिद फूड सेफ्टी अफसरान की मुद्दत में मुकदमा पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट की दफात के तहत दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और आरपीओ साहिवाल एयाज सलीम की हदायत पर डीपीओ साहिवाल उस्मान अनवर ने थाना यूसुफवाला के इलाकों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया। इस मौके पर आवाम की बड़ी तादाद ने खुली कचहरियों में शिरकत की और मुतलका थाना जात के SHOs और दीगर अफसरान भी इस मौके पर खुली कचहरियों में मौजूद थे। डीपीओ साहिवाल ने तमाम साहिलीन की दरखास्तें खुद सुनी और मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि तमाम साहिलीन के मसाइल फुल फौर और मेरिट पर हल किए जाएं। अवामी शिकायत के हल में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज जहाज ग्राउंड में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले के नतीजे में एक थानेदार गोली लगने से शदीद जख्मी जबकि एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक रात 12 बजे मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के सामने दो राहगीरों से 2 मोटरसाइकिल छीन ली, जिसके बाद वायरलेस इत्तला के बाद पुलिस सिटी साहिवाल टीम ने नाकाबंदी कर ली। डाकुओं को आते देखकर पुलिस ने रोका तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे सब इंस्पेक्टर हुसैन मकसूद गोली लगने से शदीद जख्मी होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस डाकुओं में गोलियों का तबादला और फायरिंग होती रही। फायरिंग रुक जाने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में एक डाकू आबिद गांधी को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू ने मिशन चौक में ट्रैफिक आगाही कैंप का दौरा किया, जहां ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर आवाम के साथ कई सरकारी मुलाजमीन के चलान भी किए गए। डीपीओ साहिवाल ने कहा वजीर आला पंजाब के विजन और आईजी पंजाब की हदायत के मुताबिक जिला भर में ट्रैफिक अजलाहात और आगाही मुहिम जारी है। उन्होंने वाजिया किया कि कामूमत ड्राइवर्स के खिलाफ FIR नहीं बल्कि इनके वालिदैन या सरपरस्तों के खिलाफ चलान किया जाएगा ताकि जिम्मेदाराना रवैये को फरोग मिले। मोटर ऑर्डिनेशन में तरमीम पर अमल दरामद जारी और आवाम की सलामती अवालीन तरजीह है। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल से मुकामी सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों की मुलाकात में इलाकाई मसाइल, अवामी सहूलियात, सफाई तजव्वुजात के खात्मे और दीगर इंतजामी अमूर बारे तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर साहिवाल ने कहा कि सहाफी बरादरी माशराती मसाइल उजागर करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बादस कमिश्नर साहिवाल ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत रोजाना की बुनियाद पर कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में आने वाले तमाम साइलिन के मसाइल बगौर सुने और इनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल का शहर भर का तफसीली दौरा। उन्होंने बैरीवाला चौक, बैरून लारी अड्डा, आरवाला पुल से मैकडोनल्ड चौक तक GT रोड का दौरा किया। उन्होंने बैरीवाला चौक के दौरे के दौरान ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल के हवाले से दुकानदारों से बातचीत की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ठेकेदारों को हदायत की कि पार्किंग के लिए मखसूस जगह के अलावा कहीं पार्किंग न की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि रेहड़ी बाजारों और पार्किंग स्टेशन को जल्द मखसूस जगह पर कायम कर दिया जाएगा ताकि खरीदारों के लिए आने वाले के लिए कोई मसाइल ना हो सके।
आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में नए डिप्टी कमिश्नर की तैनाती। कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने बतौर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के 40वें कामन से ताल्लुक और इंतजामी वसी तजर्बा रखते हैं। इससे कबल वो मुजफ्फरगढ़, झेलम, हुंजा, गिलगित बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ अजला में बतौर डिप्टी कमिश्नर पेशावराना जिम्मेदारियां बाखूबी निभा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की हैसियत से चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वो जिला में अच्छी तर्ज हुक्मरानी, शफाफियत और अवामी सहूलत को अवालीन तरजीह देंगे। उन्होंने मौसर सर्विस डिलीवरी और बर वक्त रिलीफ के जरिए आवाम के मसाइल के लिए फौरी हल के अज़्म का इजहार किया है। साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में नए रीजनल पुलिस ऑफिसर की तैनाती। डीआईजी अयाज सलीम ने बतौर आरपीओ साहिवाल अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। आरपीओ ऑफिस आमद पर डीपीओ ओकाड़ा राशिद हदायत, एसपी लीगल अब्दुल वहीद, एडीआईजी अहमद रजा और ब्रांच इंचार्ज ने इनका इस्तकबाल किया। आरपीओ साहिवाल ने ऑफिस स्टाफ से तारफी मुलाकात की। बाद अज आरपीओ साहिवाल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स साहिवाल यादगार शोहदा पर सलामी दी और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की। आगे बढ़े और आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक चक 2514 एल के करीब पुलिस शाहकोट और मनशियात के स्मगलरों में मुकाबले के दौरान एक मनशियात स्मगलर शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 3.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। नाजायज पिस्टल 30 बोर और नकदी 2700 रुपए भी बरामद कर लिए, जबकि 2 मनशियात फरोश फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक पुलिस शाहकोट ने सब इंस्पेक्टर कमर अब्बास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और फरार होने वाले 2 मनशियात फरोशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी है। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिमान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में चोरी, डकैती और राहजनी मामूल के मुताबिक जारी। डाकू व्यापारियों, आरतियों और जमींदारों से 86,15,000 नकदी, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक डाकू गन पॉइंट पर बेलाली मस्जिद के करीब व्यापारी फैसल असहाक से मोटरसाइकिल और नकदी 1,35,000, रॉयल पाम कॉलोनी से अदनान फयाज आरती के ड्राइवर से मोटरसाइकिल 2.5 लाख रुपए, चक 81.5 आर के करीब असगर अली जिम्मेदार के डेरे से 3 बकरियां मालियत 3 लाख रुपए, चक 4114 एल के करीब नसीर नामी शख्स से 30,000 रुपए नकदी और 2 मोटरसाइकिलें। खटक होटल पर जैन, खालिद अली, अजहर मलिक, तारिक और इनके दीगर साथियों ने जिम्मेदार ताहिर रजब को 33 एकड़ जमीन 80 लाख रुपए में ठेके पर देने का तैयार किया। जब जिम्मेदार नकदी लेकर आया तो मुलजिमान ने पिस्टल दिखाकर तमाम रकम इनसे छीन ली। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले जेन्योर से मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नवीद आतिफ ने लोगों के मसाइल सुनने के लिए डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल को सुना और फौरी दादरसी के लिए अहकामात जारी किए। डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ ने कहा कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे बर वक्त खुले रहेंगे। शहर के तमाम थानों में बगैर किसी मुश्किल के लोगों के मुकदमात के अंदराज को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को थाने की सतह पर फौरी इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान के क़याम, कानून के बराबर नफाज और बर वक्त इंसाफ की फरहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।